بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں، ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے کہا ہے کہ ان نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی رحمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت ہم سے چلی جاتی ہے یا ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھنے والی آنکھ نہ دیکھ سکے تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، سننے والے کان نہ سن سکے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کان اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے اور اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہر قدم پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں اور خدا کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان کے سامنے ایک طرف سونے کا 1 کلو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اسے کہہ دیا جائے کہ آپ کو ہم سونا بنانے کا نسخہ بتاتے ہیں، عقل مند انسان سونے کا 1 کلو لے گا یا سونا بنانے کا نسخہ لے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس کی عقل ٹھیک کام کر رہی ہے وہ سونا بنانے کا نسخہ حاصل کرے گا، کیونکہ اس نسخے سے وہ کئی کلو سونا پیدا کر سکتا ہے، اگرچہ 1 کلو سونے کی بڑی قیمت ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا جہان کی جتنی نعمتیں ہیں وہ یوں سمجھے چلو سونا ہے، وہ سونا ہے، سونے جتنی اہم ہیں، سونے سے زیادہ اہم ہیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں سونا ہیں وہ ایک طرف، اور یہ قرآن حکیم جو ہے یہ سونا بنانے والا نسخہ ہے یہ دوسری طرف۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے قرآن نے آج کہا ہے، آپ اس کو سنیں۔ اس مثال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بالکل اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ کل بفضل اللہ، ان کو کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن حکیم جو شفا ہے، جو موعظت ہے، جو رحمت ہے، جو ہدایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو تم پر ہوا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسانوں کو زمین سے اٹھاتی ہے اور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہے۔ رحمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ تم اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے کہ اس کے اوپر جتنی تم خوشیاں مناؤ اتنی تمہاری خوشیاں کم ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اہل قرآن جو ہیں موالین و خاصتہ، یہ ہمارے اہلینا، یہ ہمارے اہلینا، یہ ہمارے آل ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا اہل ہے کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو اپنا اہل کہا ہے، اپنے گھر والے کہا ہے۔ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، وہ خاص ہیں میرے لیے، یہ میرے ہیں اور میرے لیے خاص ہیں۔ یہ میرے خاص بندے ہیں جن کو میں نے
اپنے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ براہ راست مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ براہ راست مجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے، اگر کوئی سوچ سمجھ کر پڑھ رہا ہو تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے جی۔ اور کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ بندے کی ہوتی ہے، تعلق جو اللہ کے ساتھ بندے کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو بات انسان اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے وہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے کاٹ کر اس کو بنایا گیا ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی بہت بڑا عیب بھی ہوگا جس کو دنیا نہیں چھپا سکے گی، لیکن ماں اس کو چھپا لے گی۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، ماں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن حضرات، ماں نے پیدا تو نہیں کیا ہوتا، ماں تو پیدائش کا ذریعہ ہے نا۔ پیدا کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے جی، اللہ کرتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ ماں کیا چیز ہے، 70 ماؤں جتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے سے، اور اس پیار کا اظہار جو ہے، اس پیار کا اظہار جو ہے یہ قرآن حکیم ہے۔ اس پیار کا اظہار یہ قرآن حکیم ہے، اس پیار کا ثبوت یہ قرآن حکیم ہے کہ یہ وہ نعمت اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہے جو دوسری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہے اور دوسری نعمتیں اس کے سامنے حقیر ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے جن کو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کرنسی کے نوٹوں سے بہتر ہے، خوبصورت محلات سے بہتر ہے، بڑے منصب اور سٹیٹس سے بہتر ہے، جائیدادوں اور اولادوں سے بہتر ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ انسان کو میسر ہے، خدا کی یہ نعمت ان سب سے بہتر ہے۔ چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر خوشی منائیں۔ جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اس کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو نہ ہو، ورنہ یہ چیز وہ چیز ہے جو انسان کو یوں سمجھیں کہ انسان کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے سنا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ موعظت۔ موعظت کس کو کہتے ہیں؟ وہ واعظ جس سے دل نرم پڑ جائیں۔ جب دل نرم پڑتے ہیں تو انسان ظلم سے بچتا ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے۔ یہ انسان کے ظاہری بھلائی کے اسباب میسر ہو گئے اس قرآن کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وشفا، شفا کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ ظاہری گناہوں سے بچ گیا، پھر اس قرآن نے اندر سے صفائی کی۔ جب اندر سے صفا ہو گیا تو پھر فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ پھر تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیتی ہے، اور جب تم سیدھے راستے پر چل پڑتے ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہدی و رحمت، ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ لیکن ہے ان کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو، چند لمحے بھی اگر اس قرآن کی صحبت میں بیٹھنے کے مل جائیں تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ ہمارا اپنا کمال ہے، یہ نہ سمجھا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک لوگوں کو توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت نکال لیتے ہیں۔ جس طرح کھانے کے لیے ایک وقت ہے، اسی طرح قرآن کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ کچھ ہو جائے، قرآن اتنے وقت میں نے ضرور پڑھنا۔ بے شک آپ 10 منٹ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، بے شک آپ یہ نہ حساب لگایا کریں کہ اتنے پارے پڑھنے، وقت رکھ لیں، اتنے وقت تک میں نے قرآن کو پڑھنا ہے اور سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ لیکن قرآن کے پڑھنے تھے، قرآن کے سوچ سمجھ کر پڑھنے تھے، زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کے اوپر تدبر کیا جائے۔ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کا جو مطلب میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، میری ذات کے لیے اس میں کیا پیغام ہے،
اس کی گہرائی میں ڈوبا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے، اپنے لیے اس سے سبق حاصل کیا جائے، یہ قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ ہے۔ اور پھر کوشش کی جائے کہ جو پیغام آپ کو اس قرآن کی آیت سے ملا ہے اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے اہل میں سے شمار ہو جائیں گے اور اہل قرآن میں سے شمار ہو جائیں گے اور اللہ کے خاص بن جائیں گے۔ چن لیا میں نے تمہیں، سارا جہاں رہنے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کر لے گا، سارے جہان سے بڑھ کر آپ کو عزتیں عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا